السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہیں۔ میرا نام انعام قاضی ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکشن بی میں دی گئی ایک اور پوئم آزیمینڈیس کی ریڈنگ ود ایکسپلینیشن کریں گے۔ اس کو لکھا ہے پرسی بش شیلی نے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم پوئٹ کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ پرسی بش شیلی 1792 میں پیدا ہوئے اور 1822 میں ان کا انتقال ہوا۔ ہی واز بورن ان سسیکس، انگلینڈ۔ انگلینڈ سے تعلق تھا، انگلش پوئٹ تھے اینڈ ایجوکیٹڈ ایٹ یونیورسٹی کالج آکسفورڈ۔ آکسفورڈ میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی، لیکن وہاں سے ان کو ایکسپیل کر دیا گیا تھا کیونکہ ان کے جو نظریات تھے وہ بہت زیادہ باغیانہ تھے۔ ہی واز ون آف دا میجر رومانٹک پوئٹس۔ ہی واز کلوز فرینڈ آف بائرن۔ بائرن خود ایک رومانٹک پوئٹ تھے اینڈ اے جنرس ایڈمائرر آف کیٹس۔ شیلی جو تھے یہ کیٹس کے، جان کیٹس جو پوئٹ ہیں ان کے ایڈمائرر تھے، ان کی پوئٹری کو پسند کرتے تھے۔ whose death moved him to write the great elegy Adonais۔ جان کیٹس جو تھے یہ ینگ ایج میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کے انتقال کے بعد شیلی نے ان کی یاد میں ایک نظم لکھی تھی، اس کا ٹائٹل ہے ایڈونائس۔ His notable works include Prometheus Unbound, The Sancy, Lines Written Among the Eugenian Hills, Off to the West Wind, The Cloud, and many others. His greatest passages have a pure and intense lyrical quality۔ جو بڑے پوئٹ ہیں انہوں نے ان کی شاعری کو پسند کیا ہے اور ان کو ایک بڑے شاعر کے طور پر ریکگنائز کیا ہے۔ سو کوالٹی دیٹ ڈیمانڈس ہز ریکگنیشن از اے میجر پوئٹ، یعنی یہ بڑے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لائک سو مینی انگلش پوئٹس ہی لوڈ دا سی، a love which cost his life, for he was drowned when sailing a small boat۔ اچھا، ان کو کشتی رانی کا، کشتی چلانے کا بہت شوق تھا اور یہی شوق ان کی موت کا سبب بنا، کیونکہ ایک روز یہ کشتی میں سوار تھے تو یہ ایک حادثے کا شکار ہوئے اور سمندر میں ڈوب کر ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ تھا بریف انٹروڈکشن آف دا پوئٹ۔ لیٹس ناؤ موو ٹو دا سمری آف دا پوئم۔ اوزیمینڈیس مصر کے ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑے سائز کا اپنا مجسمہ بنوایا تھا، اور مجسمہ بنوانے کے پیچھے اس کا خیال یہ تھا کہ وہ اگر مر بھی گیا تو اس کا مجسمہ قائم رہے گا اور اس طرح اس کی شان، اس کی عظمت اور اس کا جو دبدبہ ہے وہ لوگوں پر قائم رہے گا۔ آگے ہے کہ دس اسکلپچر، یعنی کہ جو اسٹیچو تھا، مجسمہ تھا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ This sculpture was intended to memorialize Ramesses' greatness، کہ اس کو اپنی عظمت، اپنی شان کو قائم رکھنے کے لیے، ہمیشہ یادگار بنانے کے لیے اس نے یہ مجسمہ بنوایا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ But instead it paints a sad picture of death and decay in a barren desert۔ کہ ہوا کیا کہ جس صحرا میں وہ بنوایا گیا تھا، اب وہ مجسمہ وقت نے توڑ پھوڑ کر اس کو مٹی میں، اس کو خاک میں ملا دیا تھا۔ یوں کہیں کہ اس کی رعونت، اس کا تکبر اور اس کی جو بڑائی، جس کو وہ اپنی بڑائی سمجھتا تھا، وہ سب خاک میں مل چکی تھی۔ دا اسپیکر، پوئٹ نے بیسیکلی اس طرح سے اس پوئم کو لکھا ہے کہ جیسے کوئی شخص پوئٹ کو ملا ہے اور وہ اس مجسمے کو اس حالت میں دیکھ کر آیا ہے، تو وہ جو کچھ بیان کر رہا ہے پوئٹ نے اس کو اسی کے الفاظ میں اپنی پوئٹری میں لکھا ہے۔ یہ جب ہم اس کے اسٹینزاز پڑھیں گے تو آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہ کہتا ہے The speaker meets a traveler who tells him about Ramesses' massive but demolished sculpture۔ کہ بہت بڑا، massive means very big، اور demolished کا مطلب ٹوٹ پھوٹ کا شکار، اور ٹوٹا بھی اس طرح سے تھا، آپ کی بک میں تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مجسمہ تھا وہ صرف اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ موجود تھیں، باقی دھڑ اور اوپر سر وغیرہ اس کا سارا ٹوٹ کر اس صحرا کی مٹی کا حصہ بن چکا تھا۔ آگے ہے The traveler's dialogue begins in line 2 and continues until the end of 14 line sonnet۔ تو یہ مکمل جو پوئٹری ہے، جو سونٹ ہے، جو نظم ہے، یہ ڈائلاگ ہے بیسیکلی، اور اس کے ورڈز ہیں جو ٹریولر آ کے پوئٹ کو بتاتا ہے۔ Ozymandias clearly intended his statue to immortalize him، کہ اس نے اپنا مجسمہ کس لیے بنوایا تھا کہ وہ immortal اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا تھا، کہ وہ اگر چلا بھی جائے تو اس کا مجسمہ اس کی یاد دلاتا رہے گا لوگوں کو، اور لوگوں پر اس کا دبدبہ قائم رہے گا۔ An inscription، inscription کا مطلب لکھے ہوئے الفاظ۔ An inscription on the base of sculpture reads، کہ وہاں جو مجسمہ کا جو بیس تھا، جو پلیٹ فارم تھا جس پر مجسمہ کھڑا ہوا تھا، وہاں بادشاہ نے یہ الفاظ لکھوائے تھے، اور الفاظ تھے My name is Ozymandias, King of Kings, look on my works, ye mighty and despair۔ یعنی یہ ایک رعونت، ایک تکبر والے یہ الفاظ تھے کہ میرا نام اوزیمینڈیس ہے، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ یعنی یہ ایسا جملہ تھا کہ اس سے بڑا اب کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، یعنی کوئی بھی دنیا میں کلیم کرتا بادشاہ ہونے کا تو یہ کہتا ہے کہ میں اس سے بھی بڑا بادشاہ ہوں۔
और फिर कहता है कि लुक ऑन माई वर्क्स, कि मेरे कामों को देखो, मैंने जो कारनामे अंजाम दिए उनको देखो, ये माइटी। अच्छा, यहाँ माइटी का मतलब उसके काम भी हो सकता है, और ये उन लोगों को भी मुखातिब करके कह रहा है जो खुद को बड़ा समझते हैं। और फिर आगे कहता है एंड डिस्पेयर, मेरे कामों को देखो और मायूस हो जाओगे तुम मेरे कामों को देखकर, तुम अपने आप को बहुत छोटा पाओगे, जो अजीम शानदार मैंने काम किए हैं, जो मैंने बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई हैं। तो इस तरह का जुमला उसने अपने मुजस्मे के बेस पर लिखवाया था। आगे है कि दीज वर्ड्स ऑफ एरोगेंस, ज़ाहिर है एरोगेंस और इसके अंदर एक तकब्बुर ज़ाहिर होता है, तो दीज वर्ड्स ऑफ एरोगेंस रिटन ऑन द ruins ऑफ स्कल्पचर presents a very sharp irony of fate। आयरनी का मतलब क्या है, तजाद, के वो उसके अल्फाज कुछ कह रहे हैं लेकिन वक्त ने उसकी इस तकब्बुर को खाक में मिला दिया, तो अब ये हालात की एक आयरनी बन गई है, हालात का एक तजाद बन गया है। वो कहता है कि मेरे काम को देखो, और जब जिस चीज़ को देखने का वो कह रहा है वो सब खंडर बन चुके हैं, वो सब वक्त ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया है। The sight of these ruins leads the traveler to conclude that everyone, no matter how powerful and arrogant he is, dies, and that one day everything will turn to nothing। तो यहाँ इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई कितना ही पावरफुल हो, कितना ही मुतकब्बर हो, बिलाखिर उसने मर जाना है, और बिलाखिर उसने नथिंग हो जाना है, यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाना है। ख़ास तौर पे जो तकब्बुर वाले इंसान होते हैं वो लोगों की ना तो दिलों में ज़िंदा होते हैं, ना अच्छे अल्फाज से कोई उनको याद करता है। तो ये थी इसकी समरी। अब आ जाते हैं इसको स्टेंजा वाइज देखते हैं। इसका फर्स्ट स्टेंजा है, I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip in the sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read, which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed। ये इसका फर्स्ट स्टेंजा है। एक्सप्लेनेशन पर जाने से पहले इन वर्ड्स की मीनिंग हम देख लेते हैं। एंटीक का मतलब एंशंट या वेरी ओल्ड, और यहाँ हम इसका मतलब लेंगे इजिप्ट के बारे में ये बताया जा रहा है, क्योंकि इजिप्ट से ही इस बादशाह का ताल्लुक था। अगला वर्ड है इसमें वास्ट, वास्ट मैंने ह्यूज। ट्रंकलेस का मतलब विदाउट अपर पार्ट ऑफ बॉडी, यानी वो मुजस्मा जो ट्रेवलर ने देखा वो जिस हालत में था, तो वो यूं था कि सिर्फ उसकी टांगें मौजूद थीं, और उसका जो अपर पार्ट था वो वक्त के थपेड़ों से गिरकर टूट चुका था। अगला वर्ड इसमें है शैटर्ड, शैटर्ड का मतलब ब्रोकन। विसेज, विसेज का मतलब फेस ऑफ द स्टेचू, यानी उस बादशाह के मुजस्मे का जो चेहरा था, जो फेस था, वो भी टूट कर ज़मीन में गिर चुका था, और यहाँ तक कि आधा वो रेत में धंसा हुआ था। फ्रॉन का मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, उसके चेहरे पर एक गुस्सा, एक रऊनत, एक हकारत की जो एक्सप्रेशन थे उसको बताया जा रहा है। रिंकल्ड लिप, श्रंक लिप या अ साइन ऑफ एरोगेंस, यानी जो मुजस्समा बनाने वाला था उसने बेसिकली बादशाह के एक्सप्रेशंस को उसके चेहरे पर बिल्कुल उस तरह से बनाया था जैसा कि बादशाह हकीकी ज़िंदगी में हुआ करता था। स्नियर का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, यानी हकारत से किसी को इंसान जब देख रहा होता है तो उस एक्सप्रेशन को स्नियर कहते हैं। स्कल्प्टर, वन हु मेक्स स्कल्पचर्स, यानी मुजस्समा बनाने वाला। पैशंस का मतलब है इमोशंस। स्टैम्प्ड का मतलब है कार्व्ड, यानी पत्थर को तराश कर जो चीज़ बनाई जाती है उसको स्टैम्प कर दिया, उसने प्रिंट कर दिया, यानी जो उसके जो इमोशंस थे, तो एग्जैक्टली वही इमोशंस मुजस्समा बनाने वाले ने हमेशा के लिए उस पर प्रिंट कर दिए थे। और लास्ट वर्ड है इसमें मॉक्ड, मॉक्ड का मतलब कॉपी करना होता है, इमिटेट करना होता है, यानी उसने उन पैशंस को बहुत परफेक्टली कॉपी किया था। अब आ जाते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। द नरेटर यानी कि पोएट meets a traveler from the ancient land which refers to Egypt here, यानी यहाँ ancient land से मुराद है इजिप्ट, मिस्र। The traveler told him about a huge stone statue which is now crumbling down, यानी ऐसा मुजस्समा उसने देखा कि जो अब टूट फूट का शिकार है, जो झड़ता जा रहा है, जो गिरता जा रहा है। क्रम्बलिंग डाउन का मतलब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो बिखरता जा रहा है। He told the narrator that only two massive legs, which were the remaining parts of the once great statue, were still standing there। कि उसने जो मंजर देखा वो क्या था कि महज दो बड़ी बड़ी टांगें उस मुजस्समे की अब मौजूद थीं, बाकी का हिस्सा उसका वहाँ से टूट फूट कर गिर चुका था। द अपर पार्ट ऑफ द स्टेचू वॉज डिस्ट्रॉयड बाई टाइम, इट्स फेस,
half sunk in the sand still reflected expressions of pride and arrogance, कि उसका चेहरा जो टूट फूट कर गिर चुका था, ज़मीन में धंसा हुआ था, लेकिन अब भी उस चेहरे पर वो रऊनत और वो तकब्बुर और वो हिकारत लोगों के लिए मौजूद थी. The sculptor of this statue seemed to know the king's arrogant nature. कि यूँ लगता था कि जो मुजस्समा बनाने वाला है बहुत अच्छी तरह से जानता था बादशाह की नेचर को, उसके इमोशंस को, तो लिहाजा उसने उनको परफेक्टली कार्व किया था, परफेक्टली उस मुजस्समे में बनाया था. The skilled sculptor accurately carved the king's arrogant feelings and emotions on his face. अच्छा, ये जो लास्ट लाइन है, the hand that mocked, यहाँ hand का मतलब है स्कल्पचर की बात हो रही है, mocked का मतलब कि उसके हाथों ने बिल्कुल उसको इमिटेट किया था, उसकी इमोशंस को. और द हार्ट दैट फैड का मतलब ये बादशाह की बात हो रही है, बादशाह के इमोशंस की बात हो रही है, कि जो उसके दिल में जज्बात होते थे, जज्बात का मतलब हकारत के, तकब्बुर के, रऊनत के, और जिस तरह की जो भी नेगेटिव वो उसके दिल में इमोशंस पैदा होते थे, वही की वही चीज़ें स्कल्पटर ने उसके चेहरे पर बनाई थी. अब आ जाते हैं अगले स्टेंजा के ऊपर. सेकंड स्टेंजा है, and on the pedestal these words appear, my name is Ozymandias, king of kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare. The lone and level sands stretch far away. पहले हम इसकी वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं. पेडिस्टल, पेडिस्टल मीन्स बेस या प्लेटफॉर्म, यानी जो एक फर्श था बना हुआ था जिस पर वो मुजस्समा खड़ा था. फिर उसके बाद वर्ड है डिस्पेयर. डिस्पेयर का मतलब टू बी होपलेस, यानी जो देखने वाला है, जो अपने आप को कितना ही बड़ा समझता हो, वो जब मेरे कामों को देखेगा तो वो मायूस हो जाएगा, अपने आप को कमतर समझेगा और मेरी अजमत का काहिल हो जाएगा. डिके का मतलब है फॉलिंग और क्रम्बलिंग थिंग, यानी गल सड़ जाने वाली चीज़, टूट फूट का शिकार हो जाने वाली चीज़, उसको डिके कहते हैं. कॉलोसल का मतलब ऑफ ग्रेट साइज, बहुत ह्यूज साइज का उसने जो मुजस्समा बनवाया था, तो इसी तरह उसका जो मलबा था वो भी दूर तक बिखरा हुआ था, कॉलोसल. रैक का मतलब है रूइंस, यानी कि खंडरात. बाउंडलेस मीन्स लिमिटलेस, यानी एवरीवेयर, कि दूर तक उस मुजस्समे के टुकड़े बिखरे हुए थे और एक दूर तक फैला हुआ जो सहरा था उसमें कुछ नहीं बचा था. बेयर का मतलब अनप्रोटेक्टेड या विदाउट स्प्लेंडर. विदाउट स्प्लेंडर का मतलब कि अब कोई शान और शौकत उसकी नहीं रही थी, सब कुछ खाक में मिल चुका था. लॉन का मतलब डेजर्टेड या डेसोलेटेड, वीरान, बयाबान. और लास्ट वर्ड है इसमें स्ट्रेच, स्प्रेड ओवर एन एरिया, यानी दूर तक फैला हुआ. तो ये था इसका सेकंड स्टेंजा. लेट्स नाउ लुक एट द एक्सप्लेनेशन. There was an inscription engraved stone-based pedestal which read as, "My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair." मेरे कामों को देखो और देखोगे तो मायूस हो जाओगे, यानी मेरे कामों का मुकाबला नहीं कर सकते. This shows that the king who thought of all others as very low in front of him, यानी जो अपने से ऊपर किसी को समझता ही नहीं था, और जितने भी, यानी एक तरह का एक खुला चैलेंज था कि जितने बड़े लोग हैं, जितने अजीम लोग हैं, जितने बड़े बड़े बादशाह हैं, जब इसने कहा कि किंग ऑफ किंग्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब फिर इसके नीचे ही हो गए और ये सबसे बुलंद हो गया. तो ये तकब्बुर के अल्फाज इसके थे. So who thought of all others as very low in front of him was full of conceit and self-importance. Conceit का मतलब तकब्बुर, जो अपने आप को ही सब कुछ समझे और किसी को कुछ ना समझे. सेल्फ इम्पोर्टेंस का मतलब कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सबसे अहम हूँ. These words of his challenge the mighty ones and say, if anyone tries to surpass his work or tries to match up to him, will only end up in despair and frustration. तो ये बेसिकली एक चैलेंज था उन तमाम बड़े लोगों के लिए, उन तमाम बड़े बड़े बादशाहों के लिए, ताकतवर लोगों के लिए, कि जो इसके काम का मुकाबला नहीं कर सकते थे. सरपास का मतलब जो इससे आगे कामों में नहीं बढ़ सकते थे, और अगर कोई इसके कामों को देखता तो वो अपने आप को देखकर मायूस हो जाता. यानी ये इसके अल्फाज थे तकब्बुर के, जिससे ये अपनी बड़ाई को बयान करना चाहता था. और ये अल्फाज इसने पत्थर पर लिखवाए थे ताकि देखने वालों पर हमेशा इसका दबदबा कायम रहे. आगे है कि द नरेटर शोज दैट एवरीथिंग इज कॉन्कर्ड बाय नेचर एंड रेविज्ड बाय टाइम. रेविज्ड का मतलब है डिस्ट्रॉयड, यानी यहाँ फिर पोइट यही बताता है कि ये जो कुछ था, जो कुछ उसने अपने लिए बड़ाई के अल्फाज लिखवाए थे, वो ख़ुद भी चला गया. उसका मुजस्समा जो उसने अपना ज़िक्र ज़िंदा रखने के लिए बनवाया था वो भी तबाह हो गया. तो नेचर के आगे कोई नहीं ठहर सकता, वक्त हर एक को ख़त्म कर देता है. तो यहाँ ये मैसेज भी पोइट ने दिया है.
دا ونس واسٹ اینڈ گریٹ کنگڈم ہیڈ ناؤ ڈسپیئرڈ، اور اس کی جو سلطنت تھی، اس کا جو دبدبا تھا، اس کا جو روب تھا، اس کی جو اتھارٹی تھی، وہ سب اب ختم ہو چکا ہے. نتھنگ از لیفٹ آف دا واسٹ کنگڈم، کہ اس میں سے اب کچھ نہیں بچا. اینڈ آل دیٹ کین بی سین از سینڈ ایز فار ایز ون کین سی، کہ دور دور تک اگر نظر ڈالی جائے تو سوائے ریت کے کچھ نہیں نظر آتا. تو یہ تھی اس کی سیکنڈ اسٹنزا کی ایکسپلینیشن. اب چلتے ہیں اس کی کریٹیکل اپریسیشن کی جانب. Ozymandias is a sonnet composed by the romantic poet Percy Bysshe Shelley and named for its subject with the Greek name of the Egyptian king Ramesses II. جیسا کہ ہم نے سمری میں بھی اس کو پڑھا تھا کہ ایجپٹ کے ایک بادشاہ کے نام پر اس کو جو ہے پوئم کو ٹائٹل دیا ہے پوئٹ نے. The themes of the poem are temporary control, arrogance and power, immortality and timelessness of art. اب اس میں جو موضوعات پوئٹ نے بیسیکلی ڈسکس کی ہیں وہ کیا ہے؟ ٹیمپرری کنٹرول، کہ انسان جو سمجھتا ہے کہ اس کی اتھارٹی، اس کی طاقت ہمیشہ سے ہے یا اور ہمیشہ کے لیے رہے گی، تو وہ نہیں رہے گی، وہ ہمیشہ نہیں رہتی، وہ ٹیمپرری کنٹرول ہوتا ہے جو انسان غلط فہمی کے شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے. اس کے بعد ایروگنس، اس میں ایروگنس نظر آتی ہے، بادشاہ کے جو الفاظ تھے اس نے جو لکھوائے تھے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ جو آرٹ ہے، اب آرٹ کیا ہے، اس میں جو اسکلپٹر نے جو بنایا تھا مجسمہ، جو آرٹسٹ تھا، اس کا کام آج تک زندہ ہے، یعنی ابھی تک زندہ ہے، لیکن جو بادشاہ کا تکبر تھا وہ خاک میں مل چکا ہوا ہے. تو یہاں یہ بات بھی بتائی ہے پوئٹ نے ایک طرح سے کہ جو آرٹ ہے وہ وقت کی قید میں نہیں رہتا، ٹائم لیسنس ہے، یعنی وہ زمانے اس کو گزر گئے لیکن اس کا آرٹ ابھی بھی قائم ہے. اس کے بنائے ہوئے چہرے کے خد و خال، اس کے چہرے پر اس کے جو ایموشنز اس نے نقش کیے تھے وہ سارے کے سارے اب بھی قائم ہے. تو آرٹ اس کا موجود ہے لیکن وہ تکبر والا بادشاہ نہیں ہے اب. ٹھیک ہے، آگے ہے کہ دا پوئم فالوز دا ٹریڈیشنل اسٹرکچر آف دی 14 لائن اٹیلین سونٹ، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ 14 لائنس کی سونٹ ہے، ود این اوپننگ آکٹیو، جس میں ایک 8 لائنس کا پہلے اسٹنزا ہے، آکٹیو جس کو کہتے ہیں، فالوڈ بائی اسسٹیٹ، اس کے بعد 6 لائن کا اسٹنزا ہے جس کو سسٹیٹ کہتے ہیں. اور آگے ہے کہ دا پوئم از کنونشنلی ریٹن ان آئمبک پینٹامیٹر. آئمبک پینٹامیٹر کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیل آپ میرے چینل پر ایلیمنٹس آف پوئٹری کے نام سے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بریکٹ میں اس کی تھوڑی سی ایک ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ دا ہول پوئم فالوز، یہ اس کی رائمنگ اسکیم ہے. رائمنگ اسکیم کیا ہوتی ہے، رائم پیٹرن کیا ہوتا ہے، یہ بھی آپ ایلیمنٹس آف پوئٹری والے میرے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں وہاں سے. دا پوئم کنٹینس پوئٹک ڈیوائسز، اب اس میں مختلف جو پوئٹک ڈیوائسز یوز ہوئی ہیں ان کا ذکر ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. دا پوئم کنٹینس پوئٹک ڈیوائسز سچ ایز انجمنٹ. اب یہ انجمنٹ کیا ہوتا ہے اس کو یہاں بھی دیکھ لیں، اور یہ اگین میں کہوں گا کہ میرے ویڈیو میں جس میں فگرس آف اسپیچ اور پوئٹک ڈیوائسز کو ڈسکس کیا ہے وہاں اس کو تفصیل سے ایگزامپلس کے ساتھ سمجھایا ہے. یہاں اس کی چھوٹی سی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ کٹنگ آف اے لائن بفور اٹس نیچرل اسٹاپنگ پوائنٹ، اٹ از اے ٹرانزیشن کنٹینیوشن بٹوین لائنس. یعنی پوئٹ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک تھاٹ کو کئی لائنز میں بریک کر کے بیان کرتا ہے، یعنی ایک لائن کو جہاں ختم ہونا چاہیے تھا وہاں اس سے پہلے وہ بریک کر کے اگلی لائن میں اسی تھاٹ کو کنٹینیو کرتا ہے. اور یہ ٹیکنیک بیسیکلی یوز کی جاتی ہے ایک فلو آف تھاٹ کو بتانے کے لیے. اور اس میں بھی ظاہر پوئٹ نے اس کو یوز کیا ہے، تو یوز بائی دا پوئٹ تھرو آؤٹ دا ٹیکسٹ. اور یہ آتی ہے لائن نمبر 2 سے لے کے لائن نمبر 8 تک، کہ ایک ہی تھاٹ چل رہی ہے، مختلف لائنز میں اس کو بریک کیا گیا ہے. اس کے بعد ہے ایلیٹریشن، اٹ اکرز ان، اب کس طرح کے الفاظ میں ہمیں ایلیٹریشن ملتی ہے، این اینٹیک، تو اے ساؤنڈ دونوں کی بگننگ میں آ رہا ہے، تو یہ اے ساؤنڈ جو ہے یہ ایک ساتھ آ رہے ہیں، تو یہ ایلیٹریشن کی ایگزامپل ہے. اسی طرح اسٹون، اسٹینڈ، تو سا ساؤنڈ ایک ساتھ آ رہے ہیں ایک ہی لائن میں، تو یہ بھی ایلیٹریشن کی ایگزامپل ہے. اس کے بعد ایک اور اس میں فگر آف اسپیچ ہے آئرنی. آئرنی کا مطلب ہوتا ہے تضاد، یعنی جو کہا جا رہا ہے مطلب اس کا بالکل الٹ لیا جاتا ہے، یا حالات جو ہے اس کے بالکل الٹ ہوتے ہیں. تو یہاں پر آئرنی ہمیں کہاں ملتی ہے کہ جب بادشاہ کہتا ہے کہ لک آن مائی ورکس یہ مائٹی اینڈ ڈسپیئر، کہ میرے کاموں کو دیکھو اور دیکھو گے تو تم مایوس ہو جاؤ گے اپنے آپ سے. تو جب اس کے کاموں کو دیکھا جائے تو وہاں کیا ہے، صرف ریت، وہاں کیا ہے، صرف کھنڈرات. تو جس چیز پر وہ فخر کرنے کی وجہ سے اس نے الفاظ لکھوائے تھے، اب حالات نے اور وقت نے، قدرت نے اس کو بالکل ملیا میٹ کر دیا ہے. تو یہ اس سینس میں آئرنی ہے کہ تضاد ہے، جس چیز پر وہ فخر کر رہا ہے وہ فخر کرنے والی چیز اب ڈھیر بن چکی ہے مٹی کا. اس کے بعد اگلا جو اس میں ایک فگر آف اسپیچ ہے وہ ہے سینک ڈکی. سینک ڈکی کو بھی میں ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں. اچھا، اس میں سے کچھ جو فگرس آف اسپیچ یا پوئٹک ڈیوائسز ہیں یہ اس بک میں نہیں دیے گئے ہیں، لیکن یہ چونکہ پوئٹری میں استعمال ہوئے ہوئے ہیں اور ایکسرسائزز میں بھی یہ وہاں کے حوالے سے سینٹنسز ہیں، تو اس لیے میں نے اس ویڈیو میں کچھ اضافی
فگرس آف اسپیچ کو بھی ایکسپلین کیا ہے، جیسا کہ سینیکڈکی ہے، انجمنٹ ہے، یہ بھی اضافی ہے جو کہ آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ بہرحال اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سینیکڈکی کی چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے کہ اے فگر آف اسپیچ ان وچ اے پارٹ آف سم تھنگ از یوز ٹو ریپرزینٹ دا ہول، یعنی ہم کسی چیز کے ایک حصے کو ذکر کریں جس سے مراد ہم وہ پوری چیز لیتے ہوں، جیسے مثال کے طور پر ہاتھ۔ اب ہاتھ کا مطلب تو ایک حصہ ہے جسم کا، لیکن اس سے مراد پورے شخص کو اگر لیا جائے تو یہ اگزامپل ہوتی ہے سینیکڈکی کی۔ اور یہ کس طرح سے ہے؟ کین بی نوٹسڈ ان دا ہینڈ۔ اب جب دا ہینڈ کہا گیا ہے تو دا ہینڈ سے مراد ہے اسکلپٹر، وہ اسٹیچو بنانے والا شخص، یعنی ہم پورے شخص کو دا ہینڈ کہہ کر بیان کر رہے ہیں، پوئٹ نے یہاں بیان کیا ہے، وچ ریفرز ٹو دا اسکلپٹر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دا ہارٹ جو ہے وہ کنگ کو بیان کر رہا ہے۔ تو جب ہم کسی چیز کے حصے کو بیان کر کے پورا شخص یا وہ پوری چیز مراد لیں تو وہ کہلاتا ہے سینیکڈکی۔ آئی ہوپ دس از کلیئر، اور اس کی فردر آپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا اس میں ہے الوژن۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ انڈائریکٹ ریفرنس ٹو اے ہسٹوریکل ایونٹ اور پرسنالٹی، کہ جب رائٹر یا پوئٹ کسی ماضی کے واقعے یا کسی شخص کی طرف اشارتاً بات کرے تو وہ کہلاتا ہے الوژن۔ اب جس طرح یہ اس میں ورڈس آتے ہیں کہ مائی نیم از آزیمینڈیس، اب یہ آزیمینڈیس یہ ریفرنگ ٹو دی ایکچوئل انسکرپشن ڈسکرائبڈ ان دا گریک ہسٹری بک، یعنی گریک کی جو ہسٹری بکس ہیں اس میں یہ باقاعدہ ذکر موجود ہے اس بادشاہ کا، تو پوئٹ نے بھی اس کا نام لے کر اس کی طرف ایک اشارہ کیا ہے، تو یہ جو اشارہ کرنا ہے یا بیان کرنا ہے یہ کہلاتا ہے الوژن۔ اگلا اس میں ہے جو فگر آف اسپیچ وہ ہے پرسونیفیکیشن۔ پرسونیفیکیشن کو تھوڑا سا بتا دوں کہ نان ہیومن چیزوں کو ہیومن انداز سے پیش کرنا یا ہیومن کریکٹرسٹک کے ساتھ پیش کرنا پرسونیفیکیشن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پرسونیفیکیشن اکرز ان ہوز فران اینڈ رنکڈ لپ اینڈ اسنیئر آف کولڈ کمانڈ۔ اب اس میں فران، لپ اور اسنیئر، اسنیئر یہ ایکسپریشن ہوتی ہے غصے کی اور حقارت کی، تو ان چیزوں کو یوز کر کے جو اس نے کہا ہے ٹیل، اب ٹیلنگ جو ہے یہ ایک ہیومن کریکٹرسٹک ہے، تو اس طرح سے اس نے نان ہیومن چیزوں کو ایک ہیومن کریکٹرسٹک دے کر جو ڈیوائس یوز کی ہے وہ ہے پرسونیفیکیشن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اس میں ہائپربلی۔ ہائپربلی کا مطلب ہوتا ہے بات کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا، یعنی مبالغہ آرائی کرنا۔ تو ہم جب اس کے یہ ورڈز پڑھتے ہیں کنگ آف کنگز، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، اپنے آپ کو بہت بڑا چڑھا کر اس نے بیان کیا، تو یہ اگزامپل ہے ہائپربلی کی۔ آئی ہوپ دس از کلیئر۔ اب آ جاتے ہیں اس کے سینٹرل آئیڈیا پر۔ تو اوزیمینڈیس از اباؤٹ دا ٹرانزیٹری نیچر آف لائف۔ ٹرانزیٹری کا مطلب مختصر، یعنی امپرماننٹ، کہ یہ پوئم ہمیں بتاتی ہے کہ لائف جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی طاقتور نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے کوئی بادشاہ نہیں ہوتا۔ تو ٹرانزیٹری نیچر آف لائف اینڈ اٹس پریٹینشنز آف فیم اینڈ فارچیون۔ پریٹینشنز کا مطلب ظاہر اس کا، کہ انسان جو ہے شہرت اور دولت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں یہ چیز بھول جاتا ہے کہ زندگی مختصر ہے، بالآخر اس نے فنا ہو جانا ہے، مر جانا ہے۔ The decaying ancient statue bears witness to the fact that power and glory are not only fleeting, but they are also illusionary, unworthy even within the lifetime of their seekers۔ اچھا، decaying ancient statue، یہ اسی بادشاہ کے اسٹیچو کی بات ہو رہی ہے۔ decay کا مطلب تباہ شدہ یا تباہ ہوتا ہوا، خستہ حال۔ تو یہ چیز جو ہے اس کا اسٹیچو اس چیز کو بتاتا ہے، وٹنس کرتا ہے کیا؟ دیٹ پاور اینڈ گلوری آر ناٹ اونلی فلیٹنگ۔ پاور اینڈ گلوری کا مطلب طاقت اور شان، شان و شوکت، گلوری کا مطلب شان و شوکت، اور فلیٹنگ کا مطلب مختصر، کہ نہ صرف انسان کی طاقت، انسان کی شان و شوکت مختصر ہے، امپرماننٹ ہے، بلکہ اٹ از ایلوژنری۔ ایلوژنری کا مطلب ایک طرح کا دھوکہ ہے، کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، ہمیشہ وہ طاقتور رہے گا، ہمیشہ وہ اسی طرح حکم چلاتا رہے گا، تو یہ ایک دھوکے کے اندر انسان آ جاتا ہے۔ دوسرا کیا؟ انوردی، یعنی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لوگوں کی نظر میں وہ قابل نفرت ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں ہے کہ ایون ود ان دا لائف ٹائم آف دیئر سیکرز، یعنی اکثر لوگ اپنی زندگی میں ہی اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ جس چیز کے دھوکے میں وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہر چیز فانی ہے، ہر چیز نے بالآخر ختم ہو جانا ہے۔ تو یہ تھا اس کا سینٹرل آئیڈیا۔ آئی ہوپ یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے بعد اس کے کویشچن آنسرز ہیں جو نوٹس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، نوٹس آپ کو مل جائیں گے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، ٹھیک ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔